اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں نماز جمعہ کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن، روایات اور اس استصحاب سے ثابت ہے. ان تین دلیلوں کا خلاصہ کر کے اور فرماتے ہیں کہ یہ بے رغبتی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ بنو امیہ نے جو ائمہ جمعہ مقرر کیے وہ سارے فاسق فاجر فاسد تھے، اور امامیہ کے ہاں عدالت شرط ہے. نماز جمعہ، نماز جماعت، قاضی، حاکم، ان سب میں عدالت شرط ہے. تو وہاں پر لوگوں نے عدالت اڑا دی، شرط عدالت کی، اور غیر عادل حکمران بھی مان لیے، غیر عادل قاضی بھی مان لیے، غیر عادل ائمہ بھی مان لیے. شیعہ اس بات پر قائم رہے کہ غیر عادل نہ حاکم ہو سکتا ہے، نہ قاضی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی امام ہو سکتا ہے. عادل ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ شیعہ کتب میں ہے، ورنہ عملاً شیعہ غیر عادل کو کہاں کہاں قبول کر چکے ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں. جن حکمرانوں کی اطاعت میں شیعہ ہیں پوری دنیا میں، ان میں عدالت کتنی ہے. یہ خود شیعہ کو جواب دینا چاہیے اس کا کہ آپ کا مکتب تو عدالت کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ ایک قدم آپ عدالت سے ادھر نہیں جا سکتے، سرک نہیں سکتے، 2 رکعت نماز غیر عادل کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے آپ. تو پوری زندگی اس عادل کے زیر سایہ حکومت میں غیر عادل کے کیسے گزار سکتے ہیں، یا غیر عادل کے سے فیصلہ عدالت میں کیسے کروا سکتے ہیں، غیر عادل کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھ سکتے ہیں، گواہیاں کیسے لے سکتے ہیں. شیعہ کو تو بہت سختی کے ساتھ پابند کر دیا گیا ہے کہ غیر عادل کی طرف تو نگاہ بھی نہ کرو آپ، اس کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی جواز نہیں ہے. عادل آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن عملاً کیا کیا ہوا ہے؟ شیعہ نے اپنے مکتب کے مطابق عدالت کا نظام قائم کیا ہوا ہے. عادل حکمران، عادل قاضی، عادل ائمہ، عادل امام جماعت، عادل گواہ، یہ ساری عدالت آیا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ عملاً ایک جیسے ہیں سارے. جو عدالت کے قائل ہیں، جو عدالت کے قائل نہیں ہیں، وہ سارے عمل میں ایک جیسے ہیں. جیسے تقوی مسلمانوں کے لیے اللہ نے مومنوں کے لیے ذکر کیا ہے، اور غیر مسلم چونکہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو تقوی پڑھتے نہیں ہیں، تقوی سمجھتے نہیں ہیں. لیکن جو تقوی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، عملی زندگی میں یہ ایک جیسے ہیں. مسلمان اور غیر مسلمان، بے تقوی زندگی ایک جیسی ہے دونوں کی. تہذیب ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، رسم و رواج ایک ہے. عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ سب ذہنیت میں جھگڑے ہیں کہ ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے. زمین پہ سب ایک جیسے ہیں، ذہن میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. اور قرآن اسلام زمینی دین لے کر آیا ہے، ذہنی نہیں. یہ ذہنوں میں جو ہم نے دین آباد کر لیا ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. قرآن زمینی دین لے کر آیا. انسان کو زمین پہ پیدا کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اللہ نے انسان پیدا کیا، زمین پر قرآن اتارا، زمین پر انسان بسایا. زمین کے اوپر عدالت کا نظام قائم ہونا ہے. جو زمینی حقیقت آپ قائم کرو گے وہ دین سمجھا جائے گا. اور زمین پہ کچھ کر رہے ہو، ذہن میں کچھ اور بنایا ہوا ہے، وہ ذہنیت تمہاری قبول نہیں ہوگی. تلک امانیکم، یہ تمہارے اپنے اندازے ہیں، یہ تمہارے اپنے تخمینے ہیں، یہ تمہاری اپنی طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. ان پر اجر و ثواب کی توقع نہ رکھنا. جو زمینی طور پر حقیقت قائم کرو گے اس پر اجر و ثواب موجود ہے آپ کے لیے. بس عدالت جو زمینی عدالت ہو، یعنی گراؤنڈ کے اوپر آپ کے تمام شعبوں کے اندر عدالت کا نظام برپا ہو. شہید فرماتے ہیں کہ بنو امیہ نے چونکہ عدالت کی شرط اڑا دی، حاکم بھی غیر عادل ہو گیا، قاضی بھی غیر عادل ہو گیا، امام بھی غیر عادل ہو گیا. تو شیعہ نے امام سے کنارہ کشی کر لی. باقی 2 سے بھی کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. حاکم غیر عادل سے بھی اتنے ہی دور ہو جاتے جتنے امام غیر عادل سے ہوئے ہیں، اور قاضی غیر عادل سے بھی اتنے ہی فاصلہ لے لیتے جتنے امام غیر عادل سے ہوئے ہیں. تو آج بہت ساری چیزیں محفوظ ہوتی اور مسلمانوں کے پاس وہ ذخیرہ دین کا اصلی حالت میں موجود ہوتا. میں ایک وعدہ دیا ہوا ہے، 2-3 دفعہ تکرار کر چکا ہوں اس بات کی گواہی کے لیے کہ آپ اسے مبالغہ نہ سمجھیں. اہل سنت کے معتبر علماء، فقہا اور جید شخصیات جن پر اہل سنت بہت بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے بنو امیہ کے زمانے میں، خصوصاً وہ صحابہ جو بنو امیہ کے زمانے تک زندہ رہے، آخری نسل صحابہ کی چند شخصیات
3-4 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے 100 سال یا اس سے زیادہ عمر پائی ہے اور عہد رسول اللہ کو بھی در کیا اور بنو امیہ کا زمانہ بھی در کیا خلفائے راشدین کے بعد. ان کا یہ کہنا تھا جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی تھے اور بنو امیہ کے زمانے میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں اسلام سے انہوں نے رسول اللہ کا نام لے کے فرمایا کہ دین محمد سے فقط لا الہ الا اللہ بچ گیا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یہ ان کی گواہی ہے اہل سنت کی کتابوں کے اندر، اور انشاءاللہ کبھی یہ حوالے کے ساتھ ان کتابوں سے پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ان ایک نہیں کئی لوگوں کا یہ اقرار ہے. خب جب بنو امیہ نے دین کا اتنا کیا، حلیہ بگاڑا، تو عدالت کو سب سے پہلے اکھاڑ کے باہر پھینکا تاکہ امام عادل کہاں سے ملتے، اہل بیت کے علاوہ عادل ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا. تو اس لیے اہل بیت کو لوگوں سے اور لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنے کے لیے انہوں نے غیر عدالت کی شرط اڑا کر غیر عادل سارا نظام بنایا. شہید فرماتے ہیں یہ وجہ بنی ہے. اس زمانے کا شیعہ اس وجہ سے نماز جمعہ میں نہیں جاتا تھا چونکہ امام عادل نہیں ہوتا تھا. اس کے باوجود شہید فرماتے ہیں کہ ائمہ اطہار نے اس کے باوجود اتنی مذمت کی ہے نماز جمعہ میں نہ جانے والوں کی، اتنی مذمت. شہید فرماتے ہیں بہت زیرک اور ذہین فقیہ ہیں شہید ثانی. مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں ابھی جب میں خود شہید ہی کی کتاب پڑھ رہا تھا، شرح اللمع، ایک استاد بزرگوار رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کے پاس یہی کتاب پڑھ رہے تھے شرح اللمع. ابتدا شرح اللمع کا طالب علم اتنا پختہ نہیں ہوتا، مسلط نہیں ہوتا، نہ دینی مسائل پر، نہ فقہی مسائل پر، نہ باقی امور پر، اور لیکن پڑھتا ہے کتاب کو تعبداً پڑھتے جاتے ہیں. سمجھ کم آتی ہے، ایمان زیادہ انسان رکھتا ہے اس پر. اس وقت وہ استاد بزرگوار جگہ جگہ شہید ثانی اور شہید اول، چونکہ متن شہید اول کا ہے اور شرح تفسیر شہید ثانی کی ہے، دونوں کی کتاب ہے مشترکہ شرح اللمع. اللمعۃ الدمشقیہ یہ شہید اول کی کتاب ہے، شرح اللمع شہید ثانی کی کتاب ہے، اسی اپنے پیشرو کی کتاب کی شرح کی ہے. ایک ہی زمانے میں دونوں تھے، لبنانی ہیں دونوں، جبل عامل کے ہیں دونوں بزرگوار، اور دونوں کو شہید کیا گیا ہے. یہ داستان ایک الگ ہے کہ کیسے ان کو شہید کیا گیا، کیوں کیا گیا. باہر کے وہ طالب علمی کے زمانے میں اس وقت وہ جملہ ان استاد بزرگوار کا میرے ذہن میں ہے کہ وہ جگہ جگہ موازنہ کرتے تھے، مقایسہ کرتے تھے، تقابل دونوں شہیدوں کا، دونوں فقیہوں کا، اور جگہ جگہ وہ شہید ثانی کو بہت سراہتے تھے کہ یہ بہت ٹھوس فقی ہے، یہ بہت پختہ فقی ہے، یہ بہت زیرک فقی ہے، یہ بہت ذہین فقی ہے. اب ہمیں تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ وہ فقی زیرک ہے یا یہ زیرک ہے، یہ استاد تھے ان کو پتہ چلتا تھا. یعنی یہ سنا ہوا جملہ جو سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سوجھ بوجھ دی تو تصدیق ہوئی اس بات کی کہ شہید ثانی بہت زیرک فقی ہیں. اب ان کی زیرکی کا میں یہ آپ کو ایک نمونہ بتاتا ہوں. شہید ثانی فرماتے ہیں الا انا قد بینا ان الائمۃ انکروا علی ترکها زیادۃ علی ما ذکر فی الحدیثین. شہید فرماتے ہیں کہ ائمہ اطہار نے شدید مذمت کی ہے نماز جمعہ ترک کرنے کی. وصرحوا بوجوبها علی کل احد کما اشرنا الیہ فی الاخبار المتقدمہ. شہید فرماتے ہیں وہ روایات جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں ان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ائمہ اطہار نے صراحت کی ہے کہ ہر ایک کے اوپر نماز جمعہ بلا استثناء واجب ہے. وقولہ علیہ السلام لا یعذر الناس فیہا، اور امام علیہ السلام کا فرمانا کہ کوئی شخص نماز جمعہ کے سلسلے میں معذور نہیں ہے، سب کو پڑھنا ہوگی. وقول الباقر علیہ السلام من ترک الجمعۃ ثلاث جمع متوالیہ، جو بھی 3 جمعے مسلسل
ترک کرے طبع اللہ علی قلبہ، جو 3 جمعے مسلسل ترک کرے نہیں آئے گا، جمعہ نہیں پڑھے گا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، ٹھپا لگا دے گا، یعنی منافقت، بعض روایات میں سری منافقت کا ہی لفظ تھا کہ اللہ اس کو منافقوں کی فہرست میں شامل کر دے گا جب تک اس عمل سے ترک جمعہ سے باز نہیں آتا، توبہ کر کے نماز جمعہ شروع نہیں کر دیتا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ اب شہید فرماتے ہیں فَأَيُّ مُبَالِغَةٍ وَنَكِيرٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے زیادہ مذمت مبالغہ کی حد تک اور کیسے کی جائے کہ جو نماز جمعہ ترک کرے گا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، جو 3 جمعے مسلسل ترک کرے گا اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ شہید فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اس سے بڑی مذمت اور کیسے کی جائے، کس نے کی ہے یا کیسے ہو سکتی ہے؟ وَأَيُّ مُنَاسِبَةٍ فِيهِ لِلْوَاجِبِ التَّخْيِيرِ، یہ نمونہ ہے زیر کی یہ شہید کا، یہ فقاہت ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام اور مولا علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز جمعہ کا وجوب تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ترک نماز جمعہ پر مذمت شدید کر رہے ہیں کہ جو 3 جمعے ترک کرے گا منافق ہو جائے گا۔ زیر کی فقی کی کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مذمت وجوب تخییری کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے؟ وجوب تخییری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجوب تخییری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختیار ہے آپ کا، آپ یہ کام کرو یا وہ کام کرو۔ جیسے پہلے مثال دی کہ خصال کفارہ، آپ روزہ نعوذ باللہ آپ نے کھا لیا، جان بوجھ کر کھا لیا، روزے کا کفارہ دینا ہے۔ کفارہ 3 کفارے ہیں، ایک غلام آزاد کرو کہ آج کل نہیں ہے، 2 کفارے کے خصال یہ ہیں کہ یا 30 افراد کو کھانا کھلاؤ یا 30 روزے یا 60 روزے متوالی رکھو بغیر وقفے کے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ان میں آپ کو اختیار ہے، آپ روزے رکھ لو، کھانا نہ کھلاؤ، کھانا کھلا دو، روزے نہ رکھو۔ تخییر کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ زور اور جمعہ میں تخییر کا معنی کیا ہے؟ تخییر کا مطلب ہے کہ مرضی ہے زور پڑھ لو جمعہ چھوڑ دو، اور جمعہ پڑھ لو زور چھوڑ دو۔ اختیار کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب ایک طرف سے تخییر کہہ کر کہ آپ کا اختیار آپ کا ہے، مکلف کا اختیار ہے کہ یہ پڑھو یا یہ پڑھو، اور دوسری طرف سے یہ کہیں کہ جس نے 3 جمعے متوالی چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ مہر لگا دے گا۔ وہ آپ خود تو کہہ رہے ہیں تخییر ہے، اختیار ہے چھوڑنے کا، تو پھر پابندی بھی لگا رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، سرزنش بھی کر رہے ہیں۔ یہ ظرافت ہے فقی کی ہوتی ہے کہ وجوب تخییری کے مزاج اس لہجے کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وجوب تخییری کا مطلب یہ کہ مذمت نہیں ہے اگر آپ نے جمعہ چھوڑ دیا۔ شہید فرماتے ہیں فَأَيُّ مُبَالِغَةٍ وَنَكِيرٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، کون سا مبالغہ اور کون سا مذمت اس سے بڑھ کر ہے؟ وَأَيُّ مُنَاسِبَةٍ فِيهِ لِلْوَاجِبِ التَّخْيِيرِ، اور واجب تخییری کے ساتھ اس کا ربط کیسے جڑے گا؟ مذمت کیوں ہے واجب تخییری کی صورت میں؟ چونکہ اگر واجب تخییری ہے تو پھر چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منافق نہیں بنتا۔ ساری عمر بھی اگر اس نے جمعہ نہیں پڑھا منافق نہیں بنتا، جبکہ امام فرما رہے بن جاتا ہے، 3 جمعے چھوڑنے سے بن جاتا ہے۔ لِأَنَّ تَرْكَ فَرْدٍ مِّنْهُ إِلَى الْفَرْدِ الْآخِرِ جَائِزٌ إِجْمَاعًا لَا يَجُوزُ تَرَتُّبُ الذَّمِّ عَلَيْهِ قَطْعًا۔ شہید فرماتے ہیں کہ واجب تخییری کے جو فرد ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اختیاراً چھوڑ سکتے ہیں آپ، اس کے اوپر مذمت جائز نہیں ہے، جبکہ یہاں پر رسول اللہ کی بھی مذمت موجود ہے، مولا علی کی بھی مذمت موجود ہے، امام صادق علیہ السلام کی طرف سے مذمت موجود ہے، امام باقر علیہ السلام کی طرف سے مذمت موجود ہے۔ جب اتنے معصوم مذمت کر رہے ہیں جمعہ چھوڑنے کی تو پھر وجوب تخییری کے ساتھ اس کو کیسے جوڑیں گے آپ؟ وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ فِي خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ حَثَّ فِيهَا عَلَى صَلَاةِ الْجُمْعَةِ مِنْهَا، اور سب سے زیادہ بلیغ تر، سب سے زیادہ واضح تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ ہے طویلہ، جس میں رسول اللہ نے نماز جمعہ کے اوپر لوگوں کو مائل کیا ہے۔ ان اللہ تعالی قد فرض علیکم الجمعہ
رسول اللہ کا یہ حدیث ہم پہلے چند دفعہ پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے. فمن ترکھا فی حیاتی او بعد مماتی، جس نے میری زندگی میں نماز جمعہ چھوڑ دیا یا میری وفات و موت کے بعد اگر کسی نے نماز جمعہ ترک کر دیا، استخفافاً بہا، نماز جمعہ کو سبق سمجھ کر، غیر اہمیت، اس کی اہمیت کم کر کے ہلکا سمجھ کر اس نے نماز جمعہ کو ترک کر دیا، او جہودن لہا، یا انکار کرتے ہوئے کہ نماز جمعہ واجب ہی نہیں ہے، انکار کرتے ہوئے یا استخفاف کرتے ہوئے ہلکا سمجھ کر، فلا جمع اللہ شملہ، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا کوئی معاملہ نہیں سدھارے گا، اس کی زندگی ہرج و مرج کی شکار ہو جائے گی. ولا بارک لہ فی امرہ، جس نے نماز جمعہ چھوڑا خداوند اس کی زندگی سے برکت اٹھا لے گا، کوئی برکت اس کی زندگی میں نہیں ہوگی. ولا صلاۃ لہ، اور اس کی کوئی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز یومیہ بھی نماز نہیں ہوگی. الا ولا زکات لہ، اور جان لو کہ اس کی زکات بھی نہیں ہے، بے شک دیتا ہو زکات، قبول نہیں ہے. الا ولا حج لہ، جو نماز جمعہ نہیں پڑھتا وہ حج بھی کر کے آئے، اس کا حج بھی نہیں ہے. الا ولا صوم لہ، روزے رکھ رہا ہے جمعہ نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں ہے اس کا قبول. الا ولا بر لہ، اس کی کوئی نیکی کے طور پر قبول نہیں ہے اگر نماز جمعہ نہیں پڑھتا. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. حتی یتوبہ، جب تک توبہ کرے اس ترک جمعہ سے اور حاضر ہو باقاعدہ توبہ کر کے، پھر اس کے یہ سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. نقل ھذا الخبر المخالف والموالف، شہید فرماتے ہیں یہ خبر سب نے، مخالف اور حامی سب نے، شیعہ سنی سب نے یہ خبر نقل کی ہے رسول اللہ کی. واختلفوا فی الفاظ ترکناہا، چند الفاظ اہل سنت کی روایت میں اور شیعہ روایت میں مختلف ہیں، انہیں فرماتے ہیں جو اختلاف لفظی ہے وہ ہم نے نہیں یہاں ذکر کیا. لا مدخل لہا فی ھذا الباب، چونکہ اس کی ان الفاظ کا کوئی اس مطلب میں دخل نہیں ہے. وامثال ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ علیہم السلام کثیرۃ دالۃ علی ایجابہا، اور اس طرح کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اطہار سے کثرت سے موجود ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے. والحث علیہا، اور نماز جمعہ پر مائل کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے. ولو لم یکن فی الباب الا الآیہ، شہید فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے فقہاتی ادب کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی بحث کی ہے، ورنہ قرآن کی بات ضرورت ہی نہیں ہے کسی، نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ کسی اصل عملی کی ضرورت ہے، نہ کسی اجماع کی ضرورت ہے، نہ کسی فقی کے فتویٰ کی ضرورت ہے. جب قرآن ایک بات کر دیتا ہے تو قول فصل ہے قرآن، اس کے بعد کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. شہید فرماتے ہیں ولو لم یکن فی الباب، اگر نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں کچھ بھی نہ ہوتا، الا الآیۃ الشریفہ فی سورۃ الجمعہ لکان ذلک کافیا، یہ کافی تھا مومنوں کے لیے. قرآن کے بعد اور کیا چاہیے پھر؟